بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا کے امیر ترین لوگ کیا کام کرتے ہیں، یا دنیا کے جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کامیابی بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسے کی بھی ریل پیل ہے، دنیا کی آرائش ہے۔ وہ ایسا کیا الگ کرتے ہیں کہ جو وہ دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ چھوٹے جو لوگ ہیں یا جن کی چھوٹی سوچ ہے ان کے پاس خواہشیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کے پاس ارادے ہوتے ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ایسے منصوبے ہوتے ہیں کہ جن پہ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جس پہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ چھوٹے جو لوگ ہیں یا جو عام بندہ ہے اس کی ایک خواہش ہے کہ میرے پاس اچھا موبائل ہو، میرے پاس اچھا گھر ہو، ایک اچھی گاڑی ہو، ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہو۔ اس کی سوچ یہاں پر ختم ہے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں جو دنیا میں اربوں ڈالر کے اثاثے رکھتے ہیں، بڑے بڑے دیگر ممالک میں ان کی جائیدادیں ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، پراپرٹی کے ٹائکون ہیں، بزنس کے ٹائکون ہیں، پوری دنیا میں ایک سلیبریٹی، ایک ہیرو یا ایک برانڈ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے، وہ ایسا کیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ بڑے لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں، پروجیکٹ ہوتے ہیں جس پہ وہ کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، موبائل، گھڑیاں، پرفیوم، گاڑیاں، گھر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جیف بیزوس امریکہ کے اندر انہوں نے ایمیزون کمپنی کو 90 کی دہائی میں جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آیا کہ آن لائن بزنس کو کیوں نہ ترجیح دی جائے، کہ ایک کسٹمر بڑے بڑے سپر سٹوروں میں یا شاپنگ میں یا شاپنگ مال میں مارا پھرتا ہے، تو کیوں نہ ایسا کچھ میں بناؤں کہ آن لائن بزنس ہو اور یہ آن لائن بزنس پوری دنیا میں ایک جیسا چلے۔ جیف بیزوس نے ایمیزون کمپنی قائم کی۔ اس نے امریکہ کے اندر، پورے یورپ کے اندر چلتے ہوئے بڑے بڑے شاپنگ مالز کو، میگا مارٹ کو، سٹوروں کو، جہاں پہ کسٹمر فزیکلی جا کے شاپنگ کرتا تھا، ان کے کاروبار کو بٹھا دیا۔ آن لائن کاروبار سب سے دنیا میں نمبر 1 ہو گیا۔ جیف بیزوس کی آن لائن کاروبار کرنے والی کمپنی ایمیزون آج 2022 کے اندر دیکھیں دنیا میں نمبر 1 ہے۔ یہ وہ دور ہے 1995 کا، 1995 کا، جب انہوں نے اس منصوبے کا سوچا، اس پروجیکٹ پہ کام کیا۔ پہلے امریکہ کے اندر بزنس کھڑا کیا، پھر یورپ کے اندر اسے پھیلایا، اور آج پوری دنیا میں ایمیزون کو ایک جانا پہچانا نام حاصل ہے۔ اسی طرح دوسری مثال بل گیٹس کی لے لیجئے۔ کمپیوٹر کی دنیا، مائکروسافٹ کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا، تو پھر بل گیٹس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ نامکمل یا ناممکن ہے۔ ایک کمپیوٹر ہے، اس کو لیٹسٹ جدید فارم دیتے گئے۔ کمپیوٹر سے کیا کام دنیا لے سکتی ہے، کمپیوٹر کے کام نے مینول کام کو کیسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، سٹوریج آ گئی، بے شمار مختلف ایسی سہولیات کمپیوٹر کے اندر آ گئیں کہ جس نے انسانی زندگی کو چینج کر کے رکھ دیا۔ بل گیٹس نے اربوں ڈالر کمائے، پوری دنیا کے اندر نام شہرت کمائی، پوری دنیا کے اندر ایک جیسی پہچان کمائی، کیونکہ وہ بڑے ہو کر سوچ رہے تھے، بڑا ذہن تھا، بڑا منصوبہ تھا، بڑا پروجیکٹ تھا۔ یہ ہوتا ہے وہ کام کہ جب بھی بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کام کو، بزنس کو کرنے کا سوچتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو، موبائل، گھڑی، لیپ ٹاپ، گاڑی، گھر، بنگلے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ اتنے بڑے اینگل پہ سوچتے ہیں کہ پوری دنیا میں میرا کاروبار ایک جیسا رن کرے، پوری دنیا میں مجھے ایک جیسی عزت، آنر، شہرت ملے، پوری دنیا سے مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں میری اشیاء خریدیں تو ان کی کرنسیاں تبدیل ہو کے میری کرنسی میں کنورٹ ہو جائیں۔ میں دن رات کام کروں اپنا، لیکن پوری دنیا میں اشیاء بک جائیں، اور کیا چاہیے۔ یہ صرف 2 مثالیں آپ کو دی ہیں کہ بڑے لوگ کیا سوچتے ہیں اور چھوٹے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اور جب آپ کی سوچ کا لیول مزید چھوٹا ہوتا جاتا ہے
آپ ایک گھڑی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، واچ کے، ایک موبائل کے پیچھے لگے ہیں، یا ایک لیپ ٹاپ کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں ساری زندگی، اس سے باہر ہو کر آپ سوچتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے بڑے کامیاب بزنس مین بنیں گے؟ آپ کیسے مختلف ایٹ دا سیم ٹائم بزنس 2 3 4 کھڑے کریں گے؟ آپ کیسے سوچیں گے کہ میں 2 3 آمدنوں سے اپنے لیے کچھ کمائیاں کر لوں، میں اپنے لیے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف جو ہے وہ ممالک میں جائیدادیں خرید لوں؟ جتنا سوچ کا لیول لمیٹڈ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی کام خراب ہوتا جاتا ہے۔ وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے نا کہ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ آپ کو عملی زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ بات حقیقت پہ مبنی ہے اور ہے بھی سچ کہ پاؤں میں موچ آ جائے تو آپ زیادہ چل پھر نہیں سکتے۔ سوچ چھوٹی ہے تو پھر چھوٹی رہے گی، آپ کو ہمیشہ دال روٹی کے ہی لالے پڑے رہیں گے، آپ کو ہمیشہ گھر کے بجلی گیس پانی کے بل ہی نہیں سار اٹھانے دیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا کاروبار سوچا، کوئی ایسا منصوبہ سوچا، کوئی پراپرٹی کے اندر ایسے کام سوچے کہ جو آپ کو پراپرٹی کا ٹائکون بنا دیں، بزنس کا ٹائکون بنا دیں، فائیور اور اپ ورک پہ آپ کو ایک پہچان دے دیں، یوٹیوب پہ آپ کی ملین آف فین فالوئنگ آ جائے، فیس بک پہ آپ کے ملین آف فین فالوئنگ ہو، یا اس سے ہٹ کے کہ آپ کی ٹک ٹاک پہ ملین آف فین فالوئنگ ہو، وہاں پہ آپ برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں، ٹک ٹاک بھی آپ کو پیسے دے، آپ کو شہرت بھی ملے، آپ کے پاس لاکھوں کا فین فالوئنگ کا مجمع ہو۔ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اپنے آپ سے بڑا مخلص ہو کے سوال کیجئے گا، آپ کو خود بخود ہی جواب مل جائے گا۔ جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر کامیابی کہاں سے ملے؟ اب ہم ان لوگوں کو جو سیلیبریٹیز، جو برانڈ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، جو سٹار بن جاتے ہیں، جو ہیرو بن جاتے ہیں، جو لاکھوں کی فین فالوئنگ اکٹھی کر لیتے ہیں، کیا انہوں نے 2 4 6 مہینے میں سب کچھ کر لیا، سال میں کر لیا، 2 میں کر لیا؟ پہلے انہوں نے سوچا، ایک ذہن میں منصوبہ رکھا جسے آپ ویژن یا نظریہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اسٹریٹجی کو انوالو کیا کہ میں نے کیا کیا حکمت عملی اپنانی ہے، کیسے کیسے راستے اختیار کرنے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل گرو کر جائے، میرا فیس بک پہ کاروبار چل پڑے، میرا انسٹاگرام پہ چل پڑے، یا میں امیزون کے ساتھ کام کروں تو وہاں کامیابی ملے۔ پہلے ویژن اور نظریہ سامنے رکھا، بزنس کے فار اینڈ اگینسٹ سوچا، اس کے بعد پھر اپنی اسٹریٹجی جتنی حکمت عملی تھی، سکلز تھیں، ٹرک تھی، محنت تھی، وہ ساری انوالو کر دی۔ اس کے بعد پھر لگاتار پنکچول ہو گئے، ہارڈ ورکر ہو گئے، دن رات خاموشی سے محنت کرتے رہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یوٹیوب پہ ملین کی فین فالوئنگ آ گئی، پبلسٹی بھی ہوگی، شہرت بھی مل گئی، پیسہ بھی مل گیا، ساری وہ جو خواہشیں تھیں وہ بھی پوری ہوگی، اور پبلک میں ملین آف فین فالوئنگ بھی ہے، میرا ایک نام بھی پیدا ہو گیا۔ ایک منصوبہ تھا کہ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنانا ہے، یوٹیوب چینل بنانا ہے، فیس بک پیج بنانا ہے، یہ نہیں کہ وہاں ہر مہینے 2000 ہر ہفتے دے کے تو اپنے جیب سے انٹرنیٹ لگوانا ہے اور پھر اسے براؤزنگ میں، سرفنگ میں ضائع کر دینا ہے۔ 2000 روپے کا میں انٹرنیٹ لگاؤں گا، اسی پہ میں اپنی ویڈیوز فیس بک پہ بھی اپلوڈ کروں گا، انسٹاگرام پہ بھی کروں گا، ٹک ٹاک پہ بھی کروں گا، یوٹیوب پہ بھی کروں گا اور سنیک پہ بھی، اور وہیں سے میں چاروں پلیٹ فارم سے اپنے بزنس کو بھی پھیلاؤں گا، فین فالوئنگ بھی لوں گا، اور پھر منتھ کے بعد جو ہے وہ میں ہزاروں ڈالر بھی کما لوں گا۔ کام کیا تھا؟ $2000 روپے معاف کیجئے گا، سمجھداری کے ساتھ لگائے اور لاکھوں روپے کما لیے۔ اس کے اندر کیا تھا؟ برین، نظریہ، ویژن، اسٹریٹجی، سوچ، محنت، لگن، دیانتداری۔ اس نے پھر آپ کو، جب آپ نے ان مختلف اجزاء کو ڈال کے اپنا کام شروع کیا، آپ کو شہرت، عزت، فین فالوئنگ، بزنس کا گرو ہونا، آپ کو پیسے ملنا اور ایک سکسیسفل انسان کے طور پہ معاشرے میں سامنے آنا، یہ ساری کامیابیاں تو پھر آپ کو بھی ایسے ہی ملنی ہیں۔ جتنی آپ نے محنت کی تھی اتنا ریوارڈ مل گیا۔ لیکن ہمیشہ ڈفرنس یہی رہتا ہے کہ چھوٹا بندہ، چھوٹے لوگ چھوٹا چھوٹا سوچتے ہیں، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور بڑے لوگوں کے پروجیکٹ اور منصوبے ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے کہ بڑے لوگ پھر ہمیشہ کئی
10 سال 20 سال یا 30 سالوں کی پہلے ہی چھلانگ لگا جاتے ہیں. کسی نے بزنس کے اندر کھڑے ہوئے تو بزنس ٹائکون بن گئے, کسی نے پراپرٹی کا کاروبار کیا وہ پراپرٹی کا ٹائکون بن گیا, کوئی یوٹیوب چینل بنایا اس نے تو وہ ٹاپ کا کمال کا یوٹیوبر بن گیا, کسی نے ٹک ٹاک بنائی ٹک ٹاکر بنا تو ٹاپ کا ٹک ٹاکر بن گیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو کامیابی دلاتی ہیں. لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی کہ آپ نے بڑا بڑا سوچا, آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹ اور منصوبوں کو کھڑا کرنے کے لیے تیاری کی, اس کے پاس آپ کے لیے مطلوبہ سکلز تھیں, آپ نے نظریہ قائم کیا, آپ نے حکمت عملی اسٹریٹجی پہ کام کیا, آپ دن رات محنت ہارڈ ورکنگ پنکچول ہونے پہ بلیو رکھتے تھے. پھر اس کے بعد کامیابی آپ کا مقدر ہے. آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کا کوئی انسان یا طاقت نہیں روک سکتی. یہ وہ فرق ہے کہ ہم آلویز بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی شخصیات کو دیکھ کے متاثر ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے یہ کامیابی لی کیسے اور اس کے پیچھے اصل حکمت عملی کیا تھی. یہ وہ چیز ہے جو ابھی میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ چھوٹے لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں, چھوٹی سوچیں ہوتی ہیں, اور بڑے لوگوں کے منصوبے اور پروجیکٹ ہوتے ہیں جن کو وہ پایا تکمیل تک پہنچا کر عزت شہرت آسائشوں کی ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں. اور چھوٹے یا غریب لوگ کیا سوچتے ہیں, مجھے اچھا موبائل مل جائے, اچھا گھر مل جائے, اچھی گاڑی مل جائے, میرے بچے کو جاب مل جائے, بس یہ کافی ہے, پھر اس سے آگے میں نے نہیں سوچنا. اللہ کے بندوں ہمیشہ جب بھی سوچو بڑا بڑا سوچو, بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کرو. آپ کا کوئی بھی ایک لگایا پروجیکٹ کامیاب ہو گیا, چاہے وہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہی کیوں نہ ہو, ملین آف فین فالوئنگ آ جائے گی. میں ذاتی حیثیت میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بالکل ان پڑھ ہیں, جو ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتے, لیکن ٹک ٹاک پہ 7 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ بندہ انہیں فالو کر رہا ہے. اسی طرح وہ ٹک ٹاک یوٹیوب یا فیس بک پہ موجود ہیں, بندہ کہتا ہے یہ کیا ان کا کنٹینٹ ہے, مجھے تو کوئی اتنا وہ امپریس نہیں کر رہا. یہ تو وہ ساری روزمرہ کی روزانہ کی عام دیکھنے والی باتیں ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ان کی ملین آف فین فالوئنگ ہے. تو سکسیس جو ہے آپ کو لازمی نہیں ہے کہ بزنس کے اندر لاکھوں روپے انویسٹ کریں گے تو پھر ملے گی. بڑا بڑا بزنس کمپنیاں قائم کریں گے, پوری دنیا میں بھاگتے پھریں گے تو کامیابیاں تب بھی ملیں گی. ایک ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ سے شروع کریں, فیس بک کے پیج سے شروع کریں, یا یوٹیوب چینل بنا کے دیکھ لیں, آپ لاکھوں روپے منتھلی بیٹھ کے کمائیں گے, ہر آسائش پوری ہوگی, پبلسٹی ملے گی, عزت ملے گی, شہرت ملے گی, لاکھوں کی فین فالوئنگ ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بزنس ہے تو اس کو پوری دنیا میں ایک پہچان اور گرو ملے گی. تو یہ ہیں وہ چیزیں, یہ ہے وہ ڈفرینس کہ جو نہ کوئی بتاتا ہے نہ اس پہ کوئی بات کرتا ہے, لیکن یاد رکھیے پیرالل وہی پھر 2 چیزیں ہیں. چھوٹے لوگوں کی خواہشیں ہیں, بڑے لوگوں کے منصوبے اور پروجیکٹ ہوتے ہیں جس پہ وہ کام کر کے بہت آگے نکل جاتے ہیں. بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, 10 20 30 سال پہلے ہی کسی بات کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں. اگر آج فرض کریں تعمیراتی مٹیریل, گھر بنانے والا جو مٹیریل ہے, ریت سیمنٹ سریا بجری, آج اگر اتنی مہنگی ہے 30 سال بعد کیا ہوگا. آج میں ایک ایسا پلازا کھڑا کر دوں کہ کل 30 سال بعد پھر وہ پراپرٹی ڈبل ٹرپل پرائس میں مہنگی ہو جائے گی, مٹیریل مہنگا ہو جائے گا. میں ایک بڑا میرج ہال بنا دوں, میں کوئی بڑا ہوٹل قائم کر دوں, میں کوئی بڑی بزنس کمپنی بنا دوں, یہ پروجیکٹ آج شروع ہونا ہے اور اگلے 5 سال بعد اس کے ثمرات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے, اور اگلے 30 سال بعد آپ وہی پراپرٹی جو آپ نے چند لاکھوں میں بنائی تھی کروڑوں میں تبدیل ہوگی, اس کے جو رینٹ لاکھوں میں تھے کروڑوں میں چلے گئے. پروجیکٹ کب شروع ہوا آج, اور منصوبہ بندی کب کی تھی 30 سال بعد کی. لیکن ہم کیا ایک موبائل کے پیچھے ہی ساری زندگی دوڑتے رہتے ہیں, جی بس یہ مل جائے تو بڑی بات ہے, ایک لیپ ٹاپ ہی مل جائے جی تو بڑی بات ہے, کیونکہ سوچ چھوٹی ہے, اپروچ چھوٹی ہے, اور یہیں تک سوچ کے کھا پی کے سو جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.